اس تحریر کے شروع میں ہی یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس تحریر کو لکھنے سے میرا مقصد صرف اصلاح کا ہے، نہ کہ کسی کے مذہبی عقائد پر یا حب الوطنی پر بات کرنا۔ لہٰذا آپ لوگ اس تحریر کو باشعور انداز میں پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں اور علمی انداز سے اس پر تبصرہ کریں۔ شکریہ۔ کل 14 اگست گزری ہے، جو پورے جوش و خروش کے ساتھ ملک بھر میں منائی گئی۔ فائرنگ، آتش بازی، باجے اور رش سب دیکھنے میں آیا، جس کی نمائش اب تک میڈیا اور سوشل میڈیا پر زینت بنی ہوئی ہے۔ تعلیمی اداروں میں بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کو منایا گیا۔ فنکشنز منعقد ہوئے، بچے بھی پرجوش طریقے سے حصہ لیتے نظر آئے۔ یہ تو بات تھی کل کی، مگر اب بات کرتے ہیں چند دن پہلے سندھ، بالخصوص کراچی میں 8 اگست کی صورتحال کی۔ یہاں جب نظر ڈالتے ہیں تو دکھتا ہے مکمل لاک ڈاؤن، کیونکہ کرونا کے کیسز میں ہوتے اضافے کو روکنا مقصود تھا۔ یہ 10 دن سے لگا لاک ڈاؤن لوگوں کو بچانے کے لیے سندھ گورنمنٹ نے لگایا تھا، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ اس سے کچھ طبقات بہت مشکل میں آ گئے، خاص کر روز کی دہاڑی والا طبقہ جن کی آمدنی بالکل ختم ہو گئی، مگر قوم کی بھلائی کے لیے ان کو برداشت کرنا پڑا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ 8 اگست کے بعد محرم کے دن شروع ہو جاتے ہیں، اور کرونا کے بڑھتے کیسز کے باوجود بھی لاک ڈاؤن کچھ پابندیوں کے ساتھ ختم کر دیا جاتا ہے۔ خیر، یہ سندھ حکومت کے فیصلے کی پیشن گوئی یہاں کے رہنے والے، خاص کر کراچی کے لوگوں کے لیے کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا، کیونکہ پچھلے تجربوں سے ان کو اس کا اندازہ ہو چکا تھا۔ جبکہ اگر کرونا کیسز کے اعداد کو دیکھیں تو ان میں اب بھی مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ تو ایسی کون سی وجہ تھی جو پہلے نہ تھی کہ جس سے انسانی جانیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ محفوظ ہو گئیں؟ اور اگر ایسی کوئی وجہ نہیں تو یہ لاک ڈاؤن اب کیوں ہٹایا؟ اگر یہ جواب دیں کہ غریب کا خیال آیا، تو پوچھا جانا چاہیے کہ غریب کا خیال اتنا تھا تو لاک ڈاؤن لگاتے وقت اور لاک ڈاؤن کے دوران اس کا خیال کہاں گیا تھا؟ اور کیسز کتنے بھی ہوں، مگر کچھ مخصوص موقعوں پر ہی یہ لاک ڈاؤن ہٹانے کا خیال کیوں آتا ہے؟ کیا تب انسانی زندگیاں کرونا سے محفوظ ہو جاتی ہیں؟ یہ سوالات تو اپنی جگہ قائم ہیں اور اپنے جوابوں کے منتظر بھی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال پوچھے کون؟ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک شخص کی پوسٹ جس میں اس نے اس طرح کا ایک سوال اٹھایا تھا، تو کچھ لوگوں نے اس پر لعن طعن شروع کر دی اور اس بیچارے پر ایسے ایسے الزامات لگائے جن کے بارے میں اپنی پوسٹ میں وہ ایک لفظ بھی کہتا نظر نہیں آیا۔ اس حد تک لوگوں کی جہالت دیکھ کر ہی شاید ہمارے یہاں کے لوگ حق بات کہنے اور پوچھنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ خیر، میں اپنی اس تحریر کے خاص مدعے پر واپس آتا ہوں۔ کل 14 اگست بڑے جوش سے بنائی گئی، مگر یہاں سوال یہ ہے کہ کیا کرونا 14 اگست کے دن اپنا اثر کھو دیتا ہے یا پھیلنا بند کر دیتا ہے؟ اگر جواب نہیں تو پھر جو اس دن تقریبات منعقد ہوئیں اور جو لوگوں کا جشن منانے کا انداز تھا، وہ کرونا پھیلانے کا موجب نہیں ہو سکتا؟ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کراچی میں پہلے کی طرح جشن نہیں منایا گیا اور ایک حد تک سختی رکھی گئی، مگر پھر بھی تقاریب بھی منعقد ہوئیں اور لوگ سہولت کے حساب سے نکلے بھی۔ یہاں ایک اور بات کا بھی ذکر ضروری ہے کہ ایک حکم نامہ جاری ہوتا ہے کہ کرونا کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے تمام انعقاد ہوں۔ تو اس پر جواب کہوں یا سوال، پتہ نہیں، مگر بنتا ضرور ہے کہ کرونا کی ہدایات پر پابند عوام ہوتی کہاں ہے؟ کچھ گنے چنے لوگ بس ہوں گے تو ہوں گے، یا پھر یہ لوگ ہماری ہی نظروں سے اوجھل ہوں گے؟ بلکہ کیا ہمارے سرکاری اداروں میں یا ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی جن تقاریب کا انعقاد ہوا، اس میں یہ کرونا کی ہدایت پر مکمل عمل ہوتا نظر آیا؟ 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کر لوگ کھڑے کہاں ہوتے ہیں؟ یہاں تو ماسک بھی لگا لیں تو غنیمت ہے۔ خیر، پتہ نہیں یہ سوالوں کا سلسلہ کہاں تک جائے، مگر یہاں میں اپنی اس تحریر کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ آخر میں التماس یہ ہے کہ ہمیں بھی سب حکومت پر ڈالنے کے بجائے خود کو صحیح کرنا چاہیے اور خود سوچنا چاہیے کہ ہم خود کو اور ہمارے معاشرے کو بچائیں، کیونکہ اس طرح نہ ہم انسانی جانوں کو تکلیف سے بچا سکتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کا بھی معاشی قتل ہونے سے بچا سکتے ہیں جن کو اپنا گزر بسر کرنے کے لیے روز کام کے لیے نکلنا ضروری ہے، کیونکہ اس طرح ہم اپنے انسان ہونے کو ثابت کر سکتے ہیں، ورنہ صرف اپنی تو جانور بھی سوچتے ہیں، بلکہ وہ بھی کبھی کبھی دوسرے جانوروں کو بچاتے نظر آتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ پھر ہم کس درجے پر ہیں۔
اللہ پاکستان کو خیر کے ساتھ سلامت رکھے، آمین۔